بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء اور طالبات السلام علیکم. SS80 ڈگری کالج جماعت 12ویں مضمون اردو عنوان مجسمہ لیکچر نمبر 1 جو کہ دہرائی ہے. مجسمہ آپ کلاس میں پڑھ چکے ہیں اور اس کو ہم دوبارہ آپ کو پڑھا رہے ہیں، یعنی دہرائی ہو رہی ہے اس کی. مجسمے عنوان افسانہ ہمارے پاس مجسمہ ہے اور افسانہ نگار غلام عباس ہے. غلام عباس کو جدید افسانہ نگار کا بانی کہا جاتا ہے اور آپ بہت بڑے افسانہ نگار ہیں. اچھا، جو مجسمہ ہے افسانہ اردو افسانہ اور افسانہ نگار سے ماخذ ہے، یعنی کہ جو اردو افسانہ اور افسانہ نگار غلام عباس صاحب کی ایک مکمل کتاب ہے جس کے اندر افسانے ہیں اور اس سے یہ ماخذ کیا گیا ہے، یعنی آپ کے نصاب میں شامل کیا گیا ہے مجسمے کے نام سے، جو کہ آپ پڑھیں گے. اچھا، مجسمہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ جانیں مجسمہ کیا ہوتا ہے. مجسمے آپ نے دیکھے ہوں گے، آپ کے دیکھنے میں آئے ہوں گے، جیسے خاص طور پہ ڈراموں میں آپ نے دیکھے ہوں گے کہ مجسمہ پتھر یا لکڑی کی بنی ہوئی دھاتوں سے کی بنی ہوئی شکل کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس میں جیسے مورتی وغیرہ ہو گئی، مورتی دیکھی ہیں آپ نے، سنگ مرمر کی بنی ہوئی مورتی ہوتی ہیں جو کہ خود ہاتھ سے بنائی ہوئی جاتی ہیں، لکڑی کی بنائی ہوئی ہوتی ہیں. تو ان تمام تصاویر جو کسی دھات سے بنی ہوئی انسانی شکل میں ہوں یا انسانی شکل کے علاوہ بھی ہوں تو ان کو ہم مجسمہ کہتے ہیں. تو یہ جو افسانہ ہے یہ ہمارا مجسمے کے اوپر لکھا ہوا ہے. اچھا، آگے دیکھتے ہیں غلام عباس صاحب کا تعارف. اچھا، ہمارے پاس جو خلاصہ میں آتا ہے مجسمہ اور کہ سوال نمبر 5 آتا ہے ہمارے امتحان میں، سوال نمبر 5 ہوتا ہے خلاصہ، ٹھیک ہے، اور جس کے نمبر ہوتے ہیں 6 نمبر کا ہوتا ہے. 2 نمبر آپ کو تعارف مصنف کے ملتے ہیں اور 4 نمبر آپ کو خلاصے کے ملتے ہیں. تو یہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ خلاصہ جو ہے آپ نے کس طریقے سے لکھنا ہے اور اس خلاصے کو کس طریقے سے لکھنا ہے اور کتنا آپ کو تعارف لینا ہے، ٹھیک ہے. کچھ آپ کا تعارف ہم نے نوٹس میں لکھا ہوا ہے اور کچھ ہم نے آپ کے پاس تحریری شکل میں لکھا ہوا دکھایا آپ کو، تاکہ آپ اس کو مزید دیکھ کے شامل کر سکیں اور اس میں سے اور مواد بھی حاصل کر سکیں تعارف مصنف لکھنے کے لیے. تو پڑھتے ہیں غلام عباس کا تعارف. غلام عباس 17 نومبر 1909 کو مشرق پنجاب کے مشہور شہر امرتسر میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، بھارت کا مشہور شہر ہے. ابتدائی تعلیم دیال سنگھ ہائی اسکول لاہور سے حاصل کی. اچھا، یہ دیال سنگھ ہائی اسکول لاہور جب تقسیم ہند یعنی تقسیم پاکستان سے پہلے کی بات ہے، ٹھیک ہے. جماعت نہم میں تھے، والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا. والد کا آپ 9 برس کے تھے تو والد آپ کے دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اس لیے تعلیمی سلسلہ جاری نہ رکھ سکا. انہوں نے 1982 میں میٹرک اور 1944 میں FA کا امتحان پاس کیا. وہ 9ویں جماعت میں ہی تھے جب انہوں نے اپنی پسندیدہ انگریزی کہانیوں کا اردو میں ترجمہ کرنا شروع کر دیا. یعنی آپ جو تھے وہ انگریزی کتابوں کے ترجمے کیا کرتے تھے اردو میں. غلام عباس خود کہتے ہیں کہ میں نے جب پہلا افسانہ لکھا اس وقت میری عمر 15 سے 16 برس تھی. تو دیکھیں کم عمر تھی جب انہوں نے پہلا افسانہ لکھا. بچوں کے رسالے پھول اور خواتین کے رسالے تہذیب النسواں کے نائب مدیر تھے، یعنی آپ نائب مدیر تھے. 2 رسالے آپ نے لکھے بچوں کے لیے. ایک بچوں کا کون سا رسالہ تھا؟ پھول، اور خواتین کا رسالہ تہذیب النسواں کے نام سے. 1938 میں آل انڈیا ریڈیو دلی سے منسلک ہو گئے، ٹھیک ہے. آپ یعنی ریڈیو جو تھا انڈیا کا، بھارت کے ریڈیو، دلی کے ریڈیو سے بھی آپ کا تعلق رہا اور ریڈیو کے رسالے کی آواز ادارت سنبھالی. اور ریڈیو کا ایک اور ادارہ تھا جس کا نام تھا ریڈیو کے رسالے آواز، یعنی ریڈیو میں ایک رسالہ آتا تھا. پہلے زمانے میں ریڈیو میں کہانیاں بھی آتی تھیں، کتابیں بھی پڑھی جاتی تھیں، بڑی بڑی کتابوں کا تعارف پیش کیا جاتا تھا، افسانے سنائے جاتے تھے. تو اس میں کچھ رسالوں کی بات بھی ہوا کرتی تھی، تو وہ آواز افسانہ تھا.
افسانہ جو تھا، افسانوں کی بھی بیان ہوتے تھے، تو یہ جو رسالہ ہے آواز، اس کی بھی آپ نے ادارت سنبھالی. ادارت کہتے ہیں عہدے کو. 1938 میں آل انڈیا ریڈیو دلی سے منسلک ہوئے اور ریڈیو رسالے آواز کی ادارت سنبھالی. 1944 میں ریڈیو پاکستان کے رسالے آہنگ کی ادارت بھی سنبھالی. 1949 میں بی بی سی لندن سے وابستہ ہو کر یہاں سے واپس آ کر 1952 میں دوبارہ آہنگ کی ادارت سنبھالی. یعنی آپ نے مختلف زیادہ تر جو ریڈیو کے اوپر ہی کام کیا ہے، زیادہ زندگی آپ کی اسی شعبے میں گزری ہے، اور آپ نے بہت ساری کتابوں کے ترجمے بھی کیے. ترجمے، تالیف اور عملی ادب سے گہرا شوق کی بنا پر ایوب خان نے اپنی سوانح حیات کا اردو ترجمہ کرنے کی ذمہ داری بھی آپ کو دی. یعنی جب آپ بہترین ترجمہ کرتے تھے، سوانح لکھتے تھے، تو ایوب خان نے بھی آپ سے درخواست کی کہ آپ ان کی بھی حالات زندگی لکھیں. انہوں نے آپ بیتی کا ترجمہ کیا. جس رخ سے آتی ہو پرواز میں کوہتائی کے نام سے. یعنی انہوں نے ایک کتاب ہے، اس کا ترجمہ کیا جس کا نام ہے جس رخ سے آتی ہو پرواز کو کوہتائی کے نام سے کیا. غلام عباس نے 2 شادیاں کی. پہلی 1939 میں علی گڑھ میں، جبکہ دوسری شادی 1952 برطانیہ میں. 1976 میں ریٹائر ہونے کے بعد زندگی انہوں نے کراچی میں گزاری. یعنی آپ نے آخری وقت جو تھا وہ آپ کا کراچی میں گزرا. آنند، سرگلاب، کتبہ، اوور کوٹ جیسے شاہکار تخلیق کرنے والے غلام عباس 1 اکتوبر 1982 کو اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئے. یعنی یہ تو ہم نے آپ کو غلام عباس کا تعارف بتایا، اور بتایا وہ کون سے شعبوں سے تعلق رکھا. انہوں نے زیادہ تر ریڈیو کی دنیا سے تعلق رکھا. کتابیں بھی لکھی، بچوں کے لیے پھول رسالہ لکھا، خواتین کے لیے تہذیب نسواں کے نام سے رسالہ لکھا. اور اس کے علاوہ آپ نے جو مشہور آپ کی کتابیں تھیں وہ آنند تھی، سرگلاب، کتبہ، اوور کوٹ آپ کے مشہور افسانے ہیں، اور ان افسانوں میں آپ نے بہترین طور پر کردار نگاری نظر آتی ہے. دیکھتے ہیں آپ کے افسانے اور آپ کی تحریر کا طریقہ، کہ آپ نے طرز تحریر کون سی اپناتے تھے، کیا طرز تحریر تھی جو آج آپ شہرت کے مقام پر ہیں. غلام عباس کی تحریر میں کوئی وہم نہیں ہوتا تھا. اب ہم کہتے ہیں جیسے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی گول مول بات نہیں ہے، بلکہ آپ سیدھی سادھی اور سادہ الفاظ بیان کرتے تھے اور مشکل الفاظ سے گریز کرتے تھے. ایک خوبی ہو گئی. دوسری آپ کو بتایا کہ آپ نے افسانہ نگاری میں حقیقت پسندی کا مظاہرہ کیا. یعنی جو افسانے لکھتے تھے وہ حقیقت سے قریب تر ہوتے تھے. یہ نہیں ہوتے تھے کہ آپ اپنے ذہن سے افسانے گڑھ لیا کرتے تھے، بلکہ حقیقت میں مبنی آپ کے افسانے ہوتے تھے، اور اس پر آپ ذاتی سوچ اور تبصرے سے پرہیز کرتے تھے. اور یہ رسالے جو آپ لکھا کرتے تھے یقیناً وہ قاری کو محسوس ہوتے تھے. آپ نے شدت پسندی سے گریز کرتے تھے، منفرد اسلوب اپنایا. آپ کے افسانے فنی اعتبار سے مکمل تھے. یعنی آپ مکمل طور پہ افسانہ نگار ہونے کی تمام صلاحیتیں آپ کے اندر موجود تھیں. آپ زندگی کا گہرا تجربہ اور مشاہدے رکھتے تھے. یعنی زندگی کو بہت قریب سے دیکھا. آپ نے زندگی میں جو کچھ دیکھا اس کو مشاہدہ کیا اور ان کو تحریری طور پہ لکھنا شروع کیا. ان تجربات اور مشاہدات کو سیدھے سادے الفاظ میں بیان کر دیا کرتے تھے. آپ کی کردار نگاری بھی لاجواب تھی. آپ کی کردار دکھوں کے ساتھ ہر قدم پہ مصالحت کے عادی نہیں. یعنی آپ جو کردار لکھتے تھے اس میں بے شک کردار جو تھے دکھ اور تکلیف اٹھاتے تھے، لیکن وہ اس کے عادی نہیں بنتے تھے، بلکہ اس میں ایک جذبہ ہوتا تھا آگے بڑھنے کا. جوش و خروش آپ کی تحریروں میں پایا جاتا تھا. تو یہ تو تھی غلام عباس کے بارے میں ہم نے آپ کو کچھ تفصیل بتائی. آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں خلاصہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، افسانے کے مرکزی نکات. اچھا، اگر ہم اس طرح سے نکات کی صورت میں یا پوائنٹ کی صورت میں ہم افسانے کو لکھ لیں تو ہمیں یاد کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے. اس کو ہم نے مکمل طور پہ پڑھ چکے ہیں، یقیناً آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اس کا ابتدا کیا تھی. تو اس طرح سے ہم نے اس کے 10 تقریباً 6 تھی. اس کے کچھ نکات ہم نے آپ کے سامنے نکالے ہیں، جیسے یہ ہیں
8 نکات ہم نے آپ کے سامنے نکالے ہیں اس کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 8 نکات میں ہم نے پورا خلاصہ مکمل کرنا شروع کیا۔ خلاصہ لکھنے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو 75% لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی مکمل طور پہ آپ کو جو کتاب کا ہے وہ نہیں لکھنا، بلکہ اس کی خاص چیز کو بیان کرنا ہے، لیکن الفاظ آپ کے اپنے ہوں۔ کتاب کے الفاظ سے گریز کیجئے، کوشش کریں کہ جو آپ نے سمجھا ہے اس کو آپ اپنی زبان میں لکھنے کی کوشش کریں۔ تو چلتے ہیں، ہم ان 8 نکات کو ہم پڑھتے ہیں اور خلاصے کو اپنی زبان میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ملکہ سے بادشاہ کو بے حد محبت تھی۔ دیکھیں بادشاہ جو تھا اپنی جوان سالہ ملکہ سے بے انتہا محبت کرتا تھا، اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ ملکہ بھی بادشاہ سے بے انتہا محبت کرتی تھی، لیکن اس کے اندر ایک خودداری کا عنصر موجود تھا جو کہ وہ بادشاہ سے دور رہنے پر مجبور ہو جاتی تھی، اور بادشاہ چاہتا تھا کہ اس کی ملکہ جو ہے وہ اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارے۔ جب وہ باہر سے گھر اپنے محل میں آئے، اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر گھر آئے، تو ملکہ اس کا خیال کرے، اس سے بات چیت کرے، اس سے پورے دن کی معلومات لے، لیکن ملکہ ایسا کچھ نہیں کرتی تھی۔ ملکہ اس کے ساتھ ایسا کوئی رویہ نہیں اپناتی تھی، بلکہ اس سے دور ہی رہتی تھی۔ بادشاہ کو بہت خواہش تھی کہ ملکہ اس سے بات چیت کرے، لیکن ملکہ جو تھی بادشاہ کا احترام بہت زیادہ کرتی تھی، عزت بہت کرتی تھی، جیسے کہ سلطنت کے دیگر لوگ کرتے تھے، رعایا کرتی تھی، اسی طرح سے ملکہ جو تھی بادشاہ کے ساتھ پیش آتی تھی۔ یعنی بادشاہ آتا، وہ نظریں جھکا کے کھڑی ہو جاتی، اس کے احترام میں کوئی لفظ نہیں کہتی، لیکن اس سے بے تکلفانہ انداز نہیں اپناتی تھی۔ بادشاہ کو یہ چیز بہت بری لگتی تھی، بہت چبھتی تھی، کیونکہ اس کو ایک ساتھی چاہیے تھا جس سے وہ اپنی تمام تکلیفیں بتا سکے، لیکن بادشاہ کے ساتھ ملکہ کا رویہ ایسا نہیں تھا، جس کی وجہ سے بادشاہ جو تھا وہ اداس رہنے لگتا ہے۔ ایک دن تو ملکہ نے حد کر دی اور بادشاہ سے آ کے کہا کہ آپ دوسری شادی کر لیجئے تاکہ آپ کے ہاں اولاد بھی ہو جائے، اور دوسرا اس محل کی رونقیں بحال ہو جائیں۔ بادشاہ کو ملکہ کی یہ بات پر بہت غصہ آیا اور کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ بادشاہ نے سوچا دل میں کہ میرا دل چاہتا ہے اس عورت کو مار دوں، یہ کیسی عورت ہے جو اپنے سوتن کا انتظار کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ سوتن کے آنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بادشاہ کو اس کی اس رویے پر بہت غصہ آیا، اور بادشاہ اس سے کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، لیکن ملکہ کا اصرار تھا۔ بادشاہ خاموش ہو گیا اور اداس رہنے لگا۔ اب دیکھیں بادشاہ کی اداسی، اب بادشاہ اداس رہنے لگا، بادشاہ غمگین رہنے لگا۔ بادشاہ کو بہت تکلیف محسوس ہو رہی تھی کہ ملکہ نے یہ بات کس طرح کہہ دی، یہ انسان ہے یا پتھر ہے، اس کے دل پتھر کا دل ہے کیا اس کا؟ تو لہٰذا بادشاہ کو اس بات نے بے چین کر دیا، اور وہ جو تھے اپنے یعنی ان کا دل نہیں لگ رہا تھا، اداس ہو گئے۔ اپنے جو وہ کام کرتے ہیں، جیسے سلطنت کے جو کام ہوتے ہیں وہ بھی وہ بہتر طور پہ نہیں کر پا رہے تھے، اور یہ تمام باتیں جو تھی ارکان سلطنت محسوس کر رہے تھے کہ بادشاہ کو کوئی تکلیف ہے، بادشاہ کیوں اداس ہے۔ لہٰذا ان میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی بادشاہ سے اس کی اداسی کا حال پوچھنے کی۔ لہٰذا وہاں کی لوگوں نے اور بادشاہ کے ارکان سلطنت لوگوں نے جو تھے، انہوں نے سوچا کہ بادشاہ کے ساتھ بادشاہ کا دل بہلایا جائے، ان کو سیر و تفریح کے لیے جائے۔ تو بادشاہ کو سیر و تفریح کے لیے لے کے جایا جاتا، گھوڑ سواری کروائی جاتی، نیزہ بازی کروائی جاتی، دیگر تفریحی کام بادشاہ کے لیے مہیا کیے جاتے کہ بادشاہ کا دل بہل جائے، لیکن بادشاہ جو تھا وہ ہر حال میں اداس ہی رہتا تھا، بادشاہ کا دل نہیں لگتا تھا اور وہ اداس رہنے لگا۔ لیکن ہاں، بادشاہ کو اگر کوئی چیز اچھی لگتی تھی تو وہ تھی اس کی مصوری، یعنی بادشاہ کو کیا اچھا لگتا تھا؟ مصوری اچھی لگتی تھی اور مجسمے اچھے لگتے تھے۔ اتفاق سے اور بادشاہ کے اس ذوق کا جو تھا چرچا پوری یعنی پوری دنیا میں پھیلا ہوا تھا، یہ پورے شہر میں پھیلا ہوا تھا، پورے ملک میں پھیلا ہوا تھا۔ تو بادشاہ کو اس کا بہت شوق تھا، تو دور دراز سے لوگ جو آتے تھے اور بادشاہ کے پاس آ کے اپنے اپنے مجسمے پیش کرتے، اپنی مصوری پیش کرتے، بادشاہ ان کو دیگر انعامات دیتا۔ اسی طرح ایک بوڑھا سنگ تراش بھی آ گیا اور بادشاہ کو آ کے اس نے ایک مجسمہ پیش کیا۔ مجسمہ جو تھا وہ تقریباً 1.5 سے 2 فٹ کے قریب کا مجسمہ تھا، لیکن اس قدر خوبصورت تھا کہ بادشاہ اس کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بادشاہ کی نظروں میں وہ مجسمہ آنکھوں میں بس گیا، اس کو وہ اتنا اچھا لگا کہ اس نے منہ مانگے دام دیے اور دیگر انعامات سے اس سنگ تراش کو نوازا اور رخصت کر دیا، اور مجسمہ جو تھا وہ اپنی خوابگاہ میں رکھا۔
خوابگاہ میں جب اس نے یہ مجسمہ رکھا اور ایسی جگہ رکھا جہاں بادشاہ کی نظر ہر وقت پڑتی ہے، بادشاہ کی جو توجہ تھی، بادشاہ مجسمے میں دلچسپی اور ملکہ سے گریز۔ دوسری بات آ گئی ہمارے پاس، کون سی؟ پانچویں بات آئی ہے، اب بادشاہ کا جو دل تھا وہ مجسمے کی طرف لگنا شروع ہو گیا اور سارا دھیان اس کا ملکہ سے ہٹ کر مجسمے کے طرف رہتا، مجسمے سے وہ باتیں کرتا، اس کو ایسا لگنے لگا جیسے مجھے کوئی ساتھی مل گیا ہے، یعنی مجسمے کو کوئی ساتھی مل گیا ہے جس سے وہ اپنا خوبصورت وقت گزار سکتا ہے۔ بادشاہ مجسمے کو دیکھتا اور بادشاہ کو مجسمے سے بے انتہا محبت ہوتی رہی، وہ اپنی تمام تکلیفیں مجسمے کو بیان کرتا رہا۔ اس کے بعد ملکہ سے دوری اختیار کرتے رہا، ملکہ یہ سب باتیں دیکھ رہی تھی اور غور سے اس کے اوپر بڑے غور و فکر بھی کر رہی تھی، اور ملکہ یہ محسوس کر رہی تھی کہ بادشاہ جو ہے وہ ملکہ کو چھوڑ کر مجسمے کی طرف متوجہ ہو گیا ہے۔ ملکہ ایک دن بادشاہ سے کہتی ہے کہ چلیں میرے ساتھ ناشتہ کیجئے، اور میں نے بھی ناشتہ نہیں کیا۔ یہ پہلی بار تھا جب ملکہ نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ کو یہ وقت بہت اچھا لگا کہ ملکہ نے اس سے کہا، وہ ملکہ کے ساتھ ناشتہ کرتا ہے لیکن وہ پھر دھیان اپنا مجسمے کی طرف لگا دیتا ہے۔ یہ چیز جو تھی ملکہ کو پسند نہیں آ رہی تھی۔ ملکہ نے جب دیکھا کہ بادشاہ حد سے زیادہ مجسمے سے محبت کرنے لگا ہے تو اس نے ایک دن سیاہی لی اور مجسمے کے چہرے پہ مل دی۔ بادشاہ جب صبح اٹھا اور دیکھا مجسمے کا یہ حال ہے تو اس کو بہت غصہ آیا اور اس نے ملازمین کو بلایا، انہیں سزا دی اور پوچھا یہ کس نے کیا ہے، لہٰذا یہ کام ملازمین کا تو تھا نہیں، تو سب خاموش رہے لیکن انہیں سزا ملی۔ بادشاہ اس مجسمے کا چہرہ صاف کرتا ہے، دیگر چیزوں کو منگواتا ہے، سمندری جھاگ اس طرح کی چیزیں ہیں ان کو منگوا کے صاف کرتا ہے مجسمے کا چہرہ۔ اگلے دن دیکھتا ہے کہ مجسمے کے آنکھیں پھوٹی ہوئی ہیں، بادشاہ کو بہت غصہ آتا ہے، پھر ملازمین کو بلاتا ہے، سزا دیتا ہے۔ اس طرح رفتہ رفتہ مجسمے کے کسی دن ناک، کسی دن کان ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے، اور ایک دن تو حد ہو جاتی ہے مجسمے کے اجزاء کو نقصان، ایک دن تو حد ہو جاتی ہے جس دن مکمل طور پر مجسمہ ٹوٹا ہوا اور کرچی کرچی ہو جاتا ہے۔ بادشاہ کو بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن بادشاہ یہ چیز محسوس کر چکا تھا کہ یہ تمام کام ملکہ کے ہیں جو کہ اب مجسمے کو برداشت نہیں کر رہی، لہٰذا اس نے مکمل طور پہ مجسمے کو توڑ دیا اور کرچی کرچی کر دیا۔ بادشاہ کو اس کو دیکھ کے بہت دکھ ہوتا ہے، اداس ہو جاتا ہے، لیکن دوسرے لمحے ہی دیکھتا ہے کہ ملکہ اس کے قدموں میں بیٹھی ہے۔ مجسمے کے ٹکڑے ہونا اور ملکہ کا معافی مانگنا، ملکہ جو ہے وہ اس کے قدموں میں بیٹھ جاتی ہے جا کے اور اس سے معافی مانگتی ہے اپنے کیے کی، اور اس طرح سے یہ افسانہ ختم ہوتا ہے۔ یعنی عورت جو ہے وہ کسی چیز کی شراکت برداشت نہیں کرتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ دیکھیں اس طرح کے ہوتے ہیں مجسمے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آپ کو جو آپ کے نوٹس میں افسانہ لکھا ہے، افسانہ مجسمہ لکھا ہے، اس کی ہم پڑھ دیتے ہیں تاکہ آپ کو جو آپ کا نوٹس میں لکھا ہوا ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے۔ کچھ ابھی ہم نے آپ کو زبانی بتایا خلاصہ اس کا، اور باقی اب ہم آپ کو نوٹس میں سے سمجھا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے نوٹس میں کیا کرنا ہے؟ تعارف افسانہ نویس لکھنا ہے۔ اپنے افسانوں سے ذہنوں میں اٹھاتا ہے سوال، عام سے موضوع مگر انداز اس کا خاص ہے، جس کو پڑھ کر چونک اٹھتے ہیں ناز ہر ایک درد مند، وہ کہانی لکھنے والا بس غلام عباس۔ خوبصورت اشعار غلام عباس کے لیے۔ غلام عباس کا طرز تحریر سادہ اور منفرد ہے، انہوں نے نئے نئے موضوعات پر قدم اٹھایا، زندگی کا گہرا مشاہدہ اور زندگی کے جیتے جاگتے کردار کی خاص پہچان ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ان کا تعارف ہو گیا۔ آگے بڑھتے ہیں ہم۔ اب ہم آ جاتے ہیں مجسمے کے، آپ نے کس طرح سے مجسمہ آپ کے نوٹس میں ہے اور آپ اس کو پڑھ لیجئے، 2 سے 3 دفعہ آپ اس کو پڑھیں گے، امید ہے آسان خلاصہ ہے، آپ کو فوراً ہی سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کہانی میں 3 کردار ہیں، بادشاہ، مجسمہ اور ملکہ۔ بادشاہ اپنی ملکہ کو دل و جان سے چاہتا ہے، وہ بہت حسین اور جمیل تھی، لیکن ملکہ میں انا اور خودداری تھی، جیسا کہ ہم اس کا زبانی طور پہ ذکر کر چکے ہیں۔ بادشاہ اپنی محبت کے اظہار میں جوابی اظہار ملکہ کے منہ سے سننا چاہتا تھا، لیکن ملکہ اپنے بادشاہ کی محبت کا اعتراف زبانی نہ کرتی تھی۔ اتفاق سے بادشاہ اور ملکہ اولاد جیسی نعمت سے بھی محروم تھے۔ ایک دن بادشاہ کی اداسی دیکھ کر کہا کہ آپ اولاد کے لیے دوسری شادی کر لیں۔ اچھا، کوئی عورت کہہ سکتی ہے، لیکن ملکہ نے اس طرح کی بات کی۔ بادشاہ حیران بھی ہوا اور اسے غصہ آیا کہ کیسی عورت ہے، نہ تو اس سے میری فکر ہے نہ اس کو سلطنت کی،
جس کی یہ تنہا وارث ہے۔ بہرحال بادشاہ نے دوسری شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور کچھ زیادہ ہی افسردہ رہنے لگا۔ یہ دیکھ کر وزراء کو خوش دیکھنے کے لیے سیر و شکار، شمشیر زنی، رقص اور موسیقی کا اہتمام کرتے، لیکن بادشاہ کا دل ان کھیلوں سے نہ بہلتا تھا۔ اب تو سوچا ہے کہ پتھر کے صنم پوجیں گے تاکہ گھبرائیں تو ٹکرا بھی سکیں اور بر بھی سکیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد خلاصے میں آپ کے پاس کیا بتایا ہے، دیکھیں ہم نے ایک تو تصویر بھی آپ کو اس طرح کی ڈالی تاکہ آپ کے ذہن میں ہو جائے کہ یہ کس کرداروں کے اوپر افسانہ ہے، مجسمہ۔ بادشاہ کو فن مصوری سے خاص لگاؤ تھا، وہ مختلف نوادرات جمع کرنے کا شوقین تھا۔ ایک دن بوڑھا سنگتراش ایک حسین اور جمیل عورت کا مجسمہ بادشاہ کی خدمت میں لایا اور مجسمہ بادشاہ کو اتنا پسند آیا کہ اس نے منہ مانگے داموں خرید لیا۔ تو یہ دیکھیں بادشاہ جو تھا وہ ملکہ کو اس طرح کا مجسمہ تھا۔ ٹھیک ہے، یہ مجسمے کی تصویر ہے، یہ خیالی ہم نے بھی اس میں ڈالا ہے، حقیقت والا مجسمہ نہیں پتا کہ کون سا تھا، لیکن مجسمے کی ہم نے آپ کو شبیہ بیان کرنے کی یا تصویر دکھائی ہے کہ مجسمے اس طرح سے بھی بنائے جاتے ہیں جس میں خوبصورت عورت کی تصویر بنائی گئی ہے اور یہ سنگ مرمر سے بنا ہوا مجسمہ ہے۔ کوشش ہم نے یہی کری کہ اسی طرح کا مجسمہ لے کر آئیں تاکہ آپ کے ذہن میں تصویر آ سکے۔ یہ مجسمہ عاشق کی تمام تر توجہ کا مرکز بن گیا۔ بادشاہ نے اپنی خواب گاہ میں رکھوایا۔ جب ملکہ نے بادشاہ کا بدلتا ہوا رویہ دیکھا تو اس کے دل میں مجسمے کے خلاف رقابت اور حسد کے جذبات پیدا ہوئے، کیونکہ بادشاہ کی توجہ دن بدن ملکہ کی طرف سے کم ہو رہی تھی۔ ہم چھین لیں گے تم سے شان بے نیازی، تم مانگتے پھرو گے اپنا غرور ہم سے۔ اب ملکہ نے مجسمے سے بدلہ لینے کے لیے انتقامی کارروائی شروع کر دی۔ ایک دن مجسمے کے خوبصورت چہرے پہ دھبے لگا دیے اور سزا دربار کے محافظوں کو ملی۔ جیسے کہ ہم نے بتایا کہ جب ملکہ نے بالکل بھی برداشت نہیں کرا کس کو، یعنی یہ مجسمے کو، تو اس نے پہلے قدم کیا بڑھایا تھا کہ سب سے پہلے اس نے اس کے چہرے پہ سیاہی مل دی تھی کہ اس کا چہرہ برا ہو جائے اور بادشاہ کا دل اس کی طرف سے ہٹ جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو لیکن پھر بادشاہ کو اس سے اور محبت ہو گئی مجسمے سے، وہ زیادہ اس کا خیال کرنے لگا، لیکن جو کچھ حرکت ملکہ کرتی تھی اس کی سزا کس کو ملتی تھی؟ سلطنت کے لوگوں کو ملتی تھی، یعنی محل کے لوگوں کو ملتی تھی، جو اس وقت کام کر رہے ہوتے تھے محل میں، ملازمین کو ملتی تھی، محافظوں کو ملتی تھی سزا۔ تو پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ ملکہ نے آگے کیا کرا، پھر ایک دن مجسمے کے کان کاٹ دیے، یعنی پہلے اس نے کیا کرا، چہرے پہ دھبے لگائے، دوسری دفعہ کیا کرا، کان کاٹ دیے، دوسرے دن آنکھوں سے محروم کر دیا۔ ان سب حرکتوں کا بادشاہ پر گہرا اثر ہوا، یعنی ملکہ جو تھی وہ وقتاً فوقتاً مجسمے سے انتقام لیتی رہتی تھی، اپنی حسد، یعنی اس کو حسد ہو گئی تھی مجسمے سے، جس کا وہ انتقام لیتی تھی، کیونکہ بادشاہ کی ساری توجہ جو تھی وہ مجسمے نے لے لی تھی۔ تو وہ کبھی اس کے کان کاٹ دیتی اور کبھی چہرے پہ دھبے لگا دیتی، کبھی آنکھیں پھوڑ دیتی۔ تو یہ حرکتیں سے بادشاہ پر گہرا اثر ہوا، لیکن جلد ہی یہ بات جان گیا کہ سب ملکہ حقیقی محبت سے محروم ہو کر رہی ہے۔ اچھا، بادشاہ کو بھی یہ بات کا اندازہ ہو گیا تھا، یہ تمام کام جو ہے وہ ملکہ اس لیے کر رہی ہے کہ وہ مجسمے سے حسد محسوس کرنے لگے۔ بادشاہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ سنگ دل ملکہ کا دل موم ہوتا جا رہا ہے۔ اب اس کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ملکہ کا جو دل ہے وہ موم ہوتا جا رہا ہے اور وہ جان بوجھ کر مجسمے کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا نوٹس لیتا۔ اب وہ اور مزید محبت دکھانے لگا تھا۔ جب اسے اندازہ ہوا کہ ملکہ جو ہے وہ اب نرم ہونے لگی ہے میری طرف سے، اس کا بھی دل جو ہے وہ میری طرف سے موم ہو گیا ہے اور مجسمے سے حسد کرنے لگے، لیکن یہ بہترین طریقہ ہے کہ میں اس کو مزید موم کر دوں، تو وہ مجسمے کی طرف زیادہ راغب ہونا شروع ہو گیا۔ ایک دن بادشاہ صبح کو بیدار ہوتا ہے تو کسی نے مجسمے کو زمین پہ پٹک کر ریزہ ریزہ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی بادشاہ کو محسوس ہوا کہ ملکہ اس کے قدموں میں، کیونکہ نفسیاتی طور پہ وہ سوتن کو اس مجسمے کی صورت میں برداشت نہ کر سکتی تھی۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ ملکہ کس طرح سے موم ہو گئی کہ وہ کبھی بھی عورت جو ہے وہ کسی دوسری عورت کو مرد کے قریب نہیں دیکھ سکتی، چاہے وہ مٹی کی ہی بنی ہوئی کیوں نہ ہوئی۔ تو اظہار ہم کریں گے، ادھر سے ہوا ابتدا، برسوں بیت گئے ہیں یہی سوچتے ہوئے۔ اچھا، آگے بڑھتے ہیں، یہ دیکھیں مجسمے کی تصویر، آگے بڑھتے ہیں، ہم مرکزی خیال دیکھ لیتے ہیں۔ اس افسانے میں دو نفسیاتی نقطے بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ عورت اپنے شوہر کی محبت میں کسی کی شراکت داری قبول نہیں کرتی، صحیح، یعنی عورت جو ہے وہ
کسی دوسری عورت کو بالکل محسوس نہیں کرتی اپنے شوہر کے ساتھ، یعنی اپنی محبت میں وہ کسی کو برداشت نہیں کرتی ہے۔ دوسرا یہ کہ ازواجی زندگی میں آرام اور سکون اور ضروریاتی زندگی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا بھی بے حد ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں، یعنی جو میاں بیوی کا تعلقات ہیں صرف اس میں کام ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے، ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو یہ دو مقصد اس سبق کے ذریعے ہمیں پہنچائے ہیں غلام عباس صاحب نے، یعنی ان کی تحریر سے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور پہنچتا ہے۔ خاص طور پہ خواتین کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ وہ اگر اپنے شوہروں کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، ان کا خیال رکھیں، ان کی ضروریات کو پورا کریں، ان سے بات چیت اچھے سے کریں، تو یہ نصیحت دی ہے۔ اور دوسری انہوں نے یہ کوشش کری ہے کہ جب مرد کو بیوی سے محبت یا توجہ نہیں ملتی تو وہ یقیناً دوسری طرف راغب ہونا شروع ہوتا ہے، لیکن عورت کا یہ خاص فطرت ہے کہ وہ کسی دوسری عورت کو برداشت نہیں کر سکتی اپنے شوہر کے ساتھ۔ اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، اب اس کو دیکھیں، حاصل مطالعہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ حاصل مطالعے سے بھی ہمیں دو باتیں پیش آئی ہیں۔ عورت شوہر کی محبت میں کسی کو برداشت نہیں کرتی۔ اب اس مطالعے سے تو ہمیں دو باتیں ہمارے سامنے آ گئی، وہ تو مرکزی خیال، یعنی اس سے ہمیں، چاہے آپ حاصل مطالعہ لکھیں یا مرکزی خیال لکھیں، بات آپ کے لیے ایک ہی ہوگی۔ جو عورتیں خود پسند اور انا کا شکار ہوتی ہیں اور شوہر سے اظہار محبت سے گریز کرتی ہیں، ان کے شوہر کسی اور طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔